پر ضیاء پر نور ہے حسن و جمال مصطفیٰ، کوئی لا سکتا نہیں ہرگز مثال مصطفیٰ، ان کے اوصاف و خصائل بے نظیر و بے مثیل، کیسے ہو پائے بیاں شان و کمال مصطفیٰ، شہر مدحت کے در و دیوار ہوں گے ذو فشاں، رحل دل پہ ہے میرے کتب جمال مصطفیٰ، اے نظامی ہو گیا میرا تخیل باوضو، اے نظامی ہو گیا میرا تخیل باوضو، جس گھڑی آیا تصور میں خیال مصطفیٰ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بہار رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین، اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، آج 9 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ رحمت کے عشرے کا آج 9واں روز ہے۔ 9 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 رمضان 212 ہجری میں مسلمانوں نے سسلی کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ اب سسلی بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جس کا رقبہ تقریباً 25,700 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 50 لاکھ ہے۔ تو مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کے سلسلے کا ایک یہ سلسلہ بھی تھا سسلی کی فتح۔ تو نایاب 9 رمضان کے حوالے سے آج کیا آپ کے پاس ہے؟ جی حمزہ، میں بھی آج ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا کوئی اور آپ سے اتنا قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت ایسی ہوگی اور وہ امت ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس امت کو ایک مہینہ ایسا عطا کیا جائے گا جس مہینے میں وہ امت سوکھے ہونٹ، پیاسی زبان اور سوکھی آنکھیں اور بھوکے پیٹ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گی، مطلب مجھ سے جو دعا مانگے گی، وہ دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت کے اور میرے درمیان میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو دعا مانگیں گے اس دعا کو قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی پر حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو یہ علم ہو کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے نعت رسول مقبول سے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروائے
اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعت رسول مقبول ناظرین آپ نے سنی۔ نعت رسول مقبول ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر مسلمان کی روح کا سکون ہے۔ محفل میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو محفل تو مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی بیان کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری زبیر رشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے رمضان اور نماز تراویح۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا اور نماز تراویح کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ہر وہ مسلمان جو دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ رات کو میں نے کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کرنی ہے اور نماز تراویح میں باقاعدہ قرآن مجید سننا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان عند اللہ، لوگو یہ رمضان اور قرآن کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں انسان کے حق میں سفارشی بن جائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے قرآن اور رمضان اگر سفارشی بن جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت بڑی قباحت، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو آج اس معاشرے میں دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی 20 نماز تراویح ادا کر رہا ہے، کوئی 8 رکعت نماز تراویح ادا کر رہا ہے، لیکن ایک بات کوئی بھی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ میرے اور آپ سے یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے بتا تو نے 20 کیوں نہیں پڑھی، میرے بندے بتا تو نے 8 رکعت نماز تراویح کیوں ادا نہیں کی۔ یہ سوال میرے اور آپ سے نہیں ہونے والا، البتہ یہ سوال میرے اور آپ سے ضرور ہوگا، میرے بندے بتا تو نے جتنی پڑھی اس میں نماز کے تقدس کا خیال رکھا، میرے بندے جتنی پڑھی کیا اس میں قرآن کے تقدس کا خیال رکھا، یا پھر آج جو اکثر ہماری مساجد کے اندر قرآن کا، نماز کا اور نماز تراویح کا حال کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ صرف یعلمون اور تعلمون کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور اتنی تیزی سے، اتنی سپیڈ سے ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز جو ہمارے لیے سفارشی بننے والی تھی، یہ قرآن جو ہمارے لیے سفارشی بننے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز جس میں رکوع پورا نہیں ہے، ایسی نماز جس میں سجدہ پورا نہیں ہے، جلدی جلدی سے رکوع اور جلدی جلدی سے سجدہ، تیزی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان کے لیے باعث زحمت بن جائے گی۔ اور ایسی نماز جو آرام سے، سکون سے، تحمل سے، خشوع و خضوع سے، شوق اور لگن سے، آرام سے، سکون سے ادا کی جائے، ایسے شخص کی نماز کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے اس نماز کا استقبال کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کو کھولا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان کے دروازے کو، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اور اللہ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ ایسی خوبصورت نماز کو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے سامنے اوکے کی قبولیت کی سٹیمپ لگا کے جب بھیجا جاتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، تو یہ نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اے اللہ کے بندے
جس قدر تو نے خوبصورتی سے مجھے عطا کیا، تو نے میری حفاظت کی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ کل قیامت کے روز تیری حفاظت فرمائے اور دنیا میں بھی تیری حفاظت فرمائے۔ مگر اس کے برعکس ایسی نماز جو جلدی جلدی ادا کی جائے، رکوع پورا نہ کیا جائے، سجدہ پورا نہ کیا جائے، تیز تیز پڑھی ہوئی نماز، بے سکونی سے پڑھی ہوئی نماز، جلدی جلدی پڑھی ہوئی نماز، اس نماز کو بھی کپڑے میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے ایسی بدنما نماز کے لیے کھولے ہی نہیں جاتے، اور یہیں سے اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ ابھی نمازی نماز پڑھ کے مصلی سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ نماز اس نمازی کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، تب یہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، زیک اللہ کما زیتنی، بدبختہ جس طرح آج تو نے مجھے ذلیل کیا، جس طرح آج تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دے۔ میرے عزیزو، جو بھی نیکی کریں، جتنی بھی نیکی کریں، وہ نماز ہو، وہ دعا ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ اس انداز سے کریں، اس قدر شوق اور جذبے سے کریں، اس قدر خشوع و خضوع سے کریں کہ وہ نماز ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ میرے لیے سفارشی بنے، میرے خلاف بد دعا کرنے والا نہ بن جائے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی حمزہ، کیا ہی خوبصورت خطبہ تھا۔ حمزہ، پہلے رمضان سے آپ نے ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ ہماری نالج میں اضافہ کرتے ہیں، کوئی حدیث سناتے ہیں، اچھی بات، تو آج آپ ہمارے لیے کیا اچھی حدیث لے کر آئے ہیں؟ نایاب، آج کی اچھی بات بھی ایک حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے، یعنی کہ بہترین اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا اس مفہوم کی تشریح کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو اسلام نے بہت زیادہ درجہ دیا ہے، جس پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق پہ، اپنی چال چلن پہ ضرور محنت کرے، اس پہ ضرور توجہ دے۔ تو اخلاق جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک رکن ہے، یعنی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کی بہتری کی طرف لے کر آئے، اور اسی کے حوالے سے ہمیں بہت ساری بعض اوقات حدیثیں ملتی ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اسلام نے مسلمان کو بہت خوبصورت شخصیت عطا کی ہے۔ تو اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آج اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔